اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہہ دیا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں۔ اب بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گیا، پھر اسے اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی۔ فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیات سے غفلت برتی، آج تیری بھی متعلقاً خبر نہ لی جائے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد جو سب سے پہلے کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کے پھل سے ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے، اور وہ دانے ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجہ وزن زیادہ رکھتے تھے، تو وہ دانے اگ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی کی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا جدا کیا، پھر صفائی کی، پھر پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر کہیں جا کر روٹی پکائی، اور اس طرح عظیم محنت و مشقت اور تھکن کے بعد کہیں جا کر اس کو کھایا۔ اور اللہ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، فرمان ہے، پس کہیں وہ شیطان تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تو محروم ہو جاؤ گے۔ اور پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ پہلے تو دونوں میاں بیوی نے اس اون کو کاٹا، پھر اس کو چرخے میں کاٹا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ بنایا، اور حوا علیہ السلام کے لیے ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی بنائی۔ اور علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں ان کے کوئی اولاد ہوئی تھی یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، زمین پر آ کر ہوئی ہے، اور ایک قول ضعیف یہ ہے کہ قابیل اور اس کی جڑواں بہن جنت میں پیدا ہوئی، واللہ عالم۔ اور علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حوا کو ہر پیٹ یعنی ہر دفعہ کی امید سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم تھا کہ ہر جوڑے کی دوسرے جوڑے کے ساتھ ایک دوسرے سے شادی کرائی جائے، یعنی اس دفعہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، بعد میں جو اکٹھے پیدا ہوں گے، پہلا لڑکا اس لڑکی کے ساتھ اور یہ لڑکی پہلے لڑکے کے ساتھ شادی کریں گے، اور ساتھ پیدا ہونے والی وہ در حقیقت بہن ہوتی تھی اور اس سے نکاح حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی کوتاہی اور زبان کی لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔